پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں سلمان حسن, ساتھ موجود ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب. ناظرین, آج جو ہے وہ بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, خاص طور پہ وہ جو ایک خبر آئی ہے کہ ایک استاد دہشت گردی میں ملوث, سہولت کار, بلوچستان یونیورسٹی میں وہ پڑھا رہا تھا طلبہ کو. وہ دل دہلا دینے والی خبر ہے. اس پر ہم پروگرام میں آگے چل کے بات کریں گے, اور اس کے لیے جو ہے وہ ظاہر ہے ہم نے بہت سارے اس کے جو زاویے ہیں اس پر بات کرنی ہے شامی صاحب سے. لیکن سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے اس وقت جو افسوسناک صورتحال ہے خیبر پختونخوا میں, جہاں پر سیلابی ریلوں سے نظام زندگی درہم برہم ہے. کلاؤڈ برسٹ کی وہاں پر جو ہے ہم نے واقعات دیکھے, اور اس میں نتیجہ یہ نکلا کہ اب تک یہ جو 7واں اسپیل چل رہا ہے, اب تک 650 اموات ہو چکی ہیں, اور اس میں گاؤں کے گاؤں ملیا میٹ ہو گئے. بشنوئی گاؤں جو کہ بنیر میں تھا وہ تقریباً صفحہ ہستی سے مٹ گیا. دل دہلا دینے والے مناظر ہم نے جو ہے وہ وہاں پر دیکھے, اور اس میں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اب جو حکومتیں ہیں وہ مل کر کیا کر رہی ہیں اور کیا کر سکتی ہیں, اور ہم یہ جو آفات ہیں قدرتی ان سے بچ کیسے سکتے ہیں, کیا بچ بھی سکتے ہیں, کوئی اقدامات کر سکتے ہیں. شامی صاحب, سر کلاؤڈ برسٹ ایک اصطلاح جو ہے وہ استعمال ہوئی, ہم نے دیکھا چکوال میں بھی ہوا, پھر اس کے بعد اب اور آج ہی کے دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے نا وہ کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے کے پی میں, بادل جو ہیں وہ پھٹ جاتے ہیں اور گھنٹوں کی بارش جو ہے منٹوں میں ہوتی ہے. بالکل. اور اتنی بڑی مقدار میں پانی آسمان سے گرتا ہے کہ سنبھالا نہیں جا سکتا, ہر چیز زیر آب آ جاتی ہے. بالکل تباہی. اور شامی صاحب, لیکن سوال یہاں پر یہی ہے نا کہ ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات بیسیکلی ہیں جو ہم بھگت رہے ہیں, اور اس سلسلے میں ظاہر باتیں تو بہت ہوئیں. یہ بھی کہا گیا کہ جی ہم کاربن کا اخراج نہیں کرتے, لیکن سزا جو ہے وہ ہم بھگتتے ہیں, کیونکہ جو دنیا بھر میں کاربن کا اخراج ہوتا ہے اس سے نقصان پاکستان, کیونکہ پاکستان میں گلیشیئرز ہیں جو کہ تیزی سے پگھل رہے ہیں. تو یہاں پر سوال یہ ہے کہ سر, ایک تو ہم کیا کر سکتے ہیں, یعنی حکومتیں اس وقت جو کر رہی ہیں, کچھ ناراضگی کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے صوبائی حکومت کی طرف سے, حالانکہ وفاقی حکومت نے آج جو کابینہ ہے اس کی 1 ماہ کی تنخواہ عطیہ کرنے کا اعلان کر دیا. ادھر جو کے پی کی جو کابینہ ہے اس نے 15 دن کی تنخواہ کا اعلان کیا. تو اقدامات سر اس وقت کیا کرنے چاہیے جس سے ہم آئندہ بچ سکیں؟ دیکھیں, اب تو کیونکہ آفت جو ہے سر پہ کھڑی ہو گئی اور ہم اس کے درمیان ہیں, پھنس چکے ہیں, تو اب تو جو ہے ریسکیو اور ریلیف یہی کام کرنا ہوگا. جو پریونٹیو کا معاملہ ہے وہ تو اب اس وقت ہو نہیں سکتا, بات کی بات ہے, وہ تو بات کی بات ٹھیک ہے. کیا ہو سکتا تھا, کیا نہیں ہوا, اور کیا ہمیں کرنا پڑے گا, یہ بحث تو ہوتی رہے گی. لیکن اس وقت جو لوگ زیر آب ہیں, بستیاں زیر آب ہیں, میتیں ڈھونڈی نہیں جا رہی, یہیں لوگ گم ہیں. لوگ سر میتوں کو کاندھا دینے کے لیے, ان کو نکالنے کے لیے کام نکالنے کے لیے, یعنی آپ دیکھیں نکالنا مشکل ہو رہا ہے, پھر ان کی تجہیز و تدفین مشکل ہو رہی ہے. تو یہ سب جو, اور پھر یعنی بستیاں جو ہیں وہ بہہ گئی ہیں, اور مکانات جو ہیں زمین بوس ہو گئے ہیں. ایک تو جگہ تو کہیں شادی ہو رہی تھی اور وہ پورا جو گھر ہے وہ بیٹھ گیا وہ, بالکل. اور ایک سب لوگ جو ہیں وہ اس میں لقمہ اجل بن گئے. تو بہرحال اب یہ کام کرنا ہے, تو ایک تو لوگوں کو ریسکیو کرنا ہے, تو افواج پاکستان بھی حرکت میں ہیں, جی ہاں, NDMA وہ بھی حرکت میں ہے, جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے, جی ہاں, اور ایک لیفٹیننٹ جنرل اس کو لیڈ کرتے ہیں. جی ہاں, اور اسی طریقے سے جو پروونشل اتھارٹی ہے وہ بھی اپنا کام کر رہی ہے, صوبائی انتظامیہ بھی لگی ہوئی ہے. تو اب یہ تو سب لوگوں کو مل کر یہ کام کرنا ہے. جو راستے جو بستیاں منقطع ہو گئی ہیں ایک دوسرے سے, پل ٹوٹ گئے ہیں, سڑکیں بہہ گئی ہیں, ان کو دوبارہ بنانا ہے, اور پھر جو بے سر و سامان لوگ ہیں ان کا آسرا بننا ہے. تو یہ ساری باتیں ہوں گی, لیکن آئندہ کے لیے جو کام کرنے کے ہیں وہ بعد میں بحث ہوگی اس کے اوپر. تو اس وقت بہرحال دبے کوئی شکوہ شکایت ہو رہی ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کسی شکوے کی یہ شکایت کی گنجائش ہے. جو میں نے دیکھا ہے اور جو میں نے پڑھا ہے اس سے تو معلوم ہوا کہ ہماری وفاقی حکومت جو ہے اس
نے, افواج پاکستان نے اور صوبائی حکومت نے یعنی تندہی سے کام کیا ہے. آپ کسی ایک کو آپ مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے, اور اس وقت مورد الزام ٹھہرانے کا وقت بھی نہیں ہے. ظاہر ہے کوتاہیاں تو موجود ہیں, اور جو جنگلات کٹے ہیں اور پہاڑ ننگے ہوئے ہیں. دیکھیں نا, اگر جنگلات موجود ہوں تو جو پہاڑ ہیں اس میں سے جو پتھر لڑکتے ہیں نیچے, ان کو روکا جا سکتا ہے, ان کے بریک لگ جاتی. اور اب تو ان کے لیے راستہ جو ہے جہاں لڑکتے چلے جائیں, جہاں چاہیں ٹھہر جائیں. اور اسی طریقے سے پھر پانی کی جو شدت ہے, یعنی جس شدت سے پانی بہہ رہا ہے اور نیچے آ رہا ہے, تو یہ سب چیزیں جو ہیں ہم انہیں روک سکتے تھے, ان میں کمی ہو سکتی تھی, لیکن یہ کرنے کا کام تھا. اب تو یعنی دیکھیں یہاں کہا گیا کہ ہم نے 1 بلین درخت لگا دیے ہیں, اور گزشتہ 5 سال سے 7 سال سے یہ مسلسل ایک بات کہی جا رہی کہ بھئی 1 بلین ٹری لگا دیے گئے ہیں, 1 ارب درخت ہیں. اب وہ کہاں ہیں درخت, اور کہاں چلے گئے؟ سر فی الحال تو وہ درخت نظر آ رہے ہیں جو کہ ٹمبر مافیا کرتی ہے, کہ وہ لکڑی کاٹ کے لکڑیاں عدالت پیر میں بھی دیکھ لیں, یہاں بھی دیکھ لیں, کٹی ہوئی لکڑیاں جو ہیں وہ آ رہی ہیں, جنگل کے جنگل جو ہیں وہ صاف ہو چکے ہیں. تو بہرحال اس پہ شامی صاحب نیت کا فقدان بھی آپ کو لگتا ہے؟ کیونکہ دنیا کے کئی ممالک ایسے ہیں, ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ وہ سٹیل نیٹ بھی لگا دیے جاتے ہیں ایسے علاقوں میں جہاں سے ظاہر بولڈرز آ سکتے ہیں. پھر ابھی جاپان نے ایک کام کیا کہ وہاں پر اس نے سونامی سے روکنے کے لیے جو ہے وہ وال بنائی ہے, اس میں فارسٹ جو ہے اس کو اگایا گیا. جو سونامی آیا تھا 2011 میں, اس کے بعد انہوں نے ساحل سمندر پر ایک 395 کلومیٹر 395 کلومیٹرز انہوں نے ایک وال بنا دی ہے, اس طرح کا طوفان جو ہے اس کو روکا جا سکے. اور اس کی جو ہائٹ ہے, بلندی ہے, کئی مقامات پر 14 میٹر سے زیادہ ہے, 15 میٹر تک, یعنی کہ 15 میٹر تک. صحیح ہے. اور اس کی جو دیواریں ہیں وہ ٹھوس بنائی ہیں, ان کو بھر دیا ہے. نیچے جو بنیادیں ہیں 25 میٹر تک گہری بنیادیں کھودی گئی ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ ایک جنگل کی دیوار بھی کھڑی کر دی گئی ہے. یعنی آپ دیکھیں 90 لاکھ جو ہے, 90 لاکھ درخت جو ہے ان کی سپورٹ ہے, لگائے گئے ہیں. گریٹ فارسٹ وال کہا جا رہا ہے, گریٹ فارسٹ وال. تو جو کام ابھی ہماری مریم جاپان میں جی بالکل, اور کہا جا رہا ہے کہ جاپان بنائیں گی پنجاب کو, لاہور کو وہ کہہ رہی ہیں یوکوہاما کی طرح بنائیں گے. مطلب یہ ہے کہ جو کرنے کے جو قومیں کام کرنے والی ہیں وہ کس طرح کام کرتی ہیں, تو جذبہ ان میں کتنا ہے کام کرنے کا. اور وہاں یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک منصوبہ بنایا اور اس پہ سو گئے. ابھی آپ نے کہا جا رہا ہے کہ ورلڈ بینک سے جو فنڈنگ آئی تھی, جو آپ نے پیش کی, الارم سسٹم لگانا تھا, وارننگ سسٹم لگانا تھا, وہ بھی نہیں لگ سکا. تو پیسے بھی موجود رہے. تو ہماری جو کوتاہیاں ہیں ان کی تو لمبی کہانی ہے, مگر بات یہ ہے کہ اب جو پھنسے ہوئے لوگ ہیں ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑے کرنا ہے. اچھا, جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی تجہیز و تکفین کرنی ہے. جو باقی بچ گئے ان کو زندگی گزارنے کے قابل بنانا ہے, اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے, اور پھر بستیوں کو دوبارہ آباد کرنا ہے. لیکن اس میں یہ بھی خیال کرنا ہوگا شامی صاحب, کیونکہ خود اعتراف کر رہے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کہ جی آبادیاں جو ہیں وہ پانی کے راستے میں ہیں, اور یہی ہم نے کئی ملک کے دیگر علاقوں میں دیکھا, ہم نے شہر اقتدار میں دیکھا, راول پنڈی میں دیکھا. یہ ہے اس کو 10 سال سے زیادہ ہو گئے جی ہاں وہاں حکومت میں. تو آج بھی اگر یہ جو لوگ حکمران رہے آج بھی شکوہ کریں تو پھر کس کو سزا کس کو ملنی چاہیے. اور یہاں دیکھیے نا, یہاں اب اس وقت آپ پنجاب میں دیکھ لیں, راوی ہے, ستلج ہے, اب یہ تو خشک ہو گئے نا دریا, لیکن اب ان میں پانی ہے اور سیلاب ہے, اور یہ ان کے اندر لوگوں نے بستیاں بسا لی. تو ہم وہاں کے پی کے میں تو کناروں پر دریا کے آپ نے بلڈنگیں کھڑی کر لی ہیں, ہوٹل بنا لیے ہیں, نقشے منظور نہیں کرائے, یہ کرائے ہیں تو کسی کے پاس اہلیت ہی نہیں ہے. تو اب یہ ساری چیزوں کو اثر نو دیکھنا پڑے گا. لیکن اس وقت جو جذبہ ہے وہ تعاون کا ہے. وہ وفاقی حکومت جو ہے وہ انہوں نے اللہ تارڑ جو ہے انہوں نے پوری شدت سے ہمارے اس بات کا اعلان کیا ہے,
اور وہ واقعی وزراء جو ہیں وہ بھی پہنچے ہیں اور صوبائی انتظامیہ جو ہے وہ بھی حرکت میں ہے. تو ایک کوارڈینیشن کے ساتھ کام ہو رہا ہے. صوبائی حکومت نے کہا ہے کہ جو لوگ جہاں بحق ہو گئے ان کو پہلے کہا تھا 10 لاکھ روپیہ ان کو زر تلافی دیا جائے گا, اب اس کو 20 لاکھ کر دیا گیا ہے. تو مطلب یہ کہ چلیے یہ اپنی جگہ ہے, لیکن یہ تو پیسے جو ہیں تو بعد میں کام آئیں گے نا. ابھی تو بے سر و سامان لوگ ہیں اور ابھی یہ تباہی رکی نہیں ہے. ابھی آج سوابی میں, آج سوات میں, منگورا میں, وہاں پانی ہی پانی تھا, اور زیادہ طاقتور اسپیل آیا ہے, اور مزید 2 ابھی آنے ہیں جو این ڈی اے میں جو وہ کہہ رہی ہے. اور جو یعنی یہ جو آسمان پھٹ رہا ہے اور پانی برس رہا ہے, تو میرا خیال ہے کہ اب یہ ساری جو بھی کوارڈینیشن ہو سکتی ہے ان میں کرنی چاہیے. صحیح ہے. اور یہ کسی کو ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت تو ریلیف دیں لوگوں کو, ان کو تحفظ دیں, ان کو بچائیں, ان کے پاؤں پہ کھڑے کریں. ریلیف کی کیا پوزیشن ہے؟ بحث ہوگی کہ کس نے کیا کیا اور کیا کوتاہی کی ہے. اچھا سر, ہم نے فراز مغل صاحب سے جو ہے وہ کوشش کی تھی کہ رابطہ ہو ان سے, تاکہ کیا ان کی اس وقت پریشانیاں ہیں, مشکلات ہیں, ترجمان ہیں. ہاں جی, ایگزیکٹلی. ہاں, تو ابھی میرا خیال ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہیں وہ آ جاتے ہیں, کیونکہ کوارڈینیشن کا ہی مسئلہ ہو رہا ہے. پرائم منسٹر نے تو ڈیوٹی لگا دی ہے وزراء کی کہ وہ آزاد کشمیر بھی جائیں, کے پی بھی جائیں, گلگت بلتستان بھی جائیں اور وہاں پر علاقوں میں جو رہیں. فراز مغل صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر السلام علیکم فراز مغل صاحب. ہے ماموش نے بتا دیں. میں اس وقت بھی سیلابی صورتحال کے جو علاقے ہیں وہاں پر موجود ہوں, اور یہ اس وقت میں مردان کے علاقے میں جو کراؤڈ برس صبح کو ہوا. فراز صاحب آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ ان کی آواز تو آواز آ رہی تھی شاید, میرا خیال ہے شاید ہماری آواز پہلے چلی گئی, انہوں نے گفتگو شروع کر دی. ایگزیکٹلی, دوبارہ سر کر لیتے ہیں. میں سر چاہ رہا ہوں کہ ذرا ہم کا پرابلم بھی ہے نا. جی ہاں, کیونکہ وہاں جو موبائل فون جو ہے وہ بھی کام نہیں کر رہے. ایگزیکٹلی سر, ادھر بلوچستان میں بھی بڑا مسئلہ چل رہا ہے کمیونیکیشن کا. کے ایک کارکن جو ہیں ظہور احمد, وہ بنیر میں لقمہ اجل بن گئے, لوگوں کو بچاتے بچاتے اپنا تحفظ نہیں کر سکے اور اللہ کو پیارے ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. اور جماعت اسلامی کے کارکن جو ہیں جس طریقے سے وہ میدان میں اترتے ہیں, دیکھیں افواج پاکستان کے بعد پھر جماعت اسلامی کے اور الخدمت کے کارکن ہیں جو کہ دن رات ایک کیے ہوئے, بالکل بے لوث خدمت کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. ہم سر وہی بات ہو جاتی ہے کہ جب ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو یہ کہتے ہیں کہ جی پاک فوج جو ہے اس کو علاقے سے نکالو اور وہاں سے وہ کرو. ہاں وہ سر بڑا, یعنی اب اس وقت وہی ہے نا, پاک فوج ہی ہے نا پیش وہی. ہاں ایک احمق لوگ ہیں. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ جو دہشت گرد ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے, ان کی سرکوبی ہونی چاہیے. دوسری طرف کہتے ہیں کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے. کسی کو شوق ہے آپریشن کرنے کا؟ کتنے ہمارے کڑیل جوان جو ہیں وہ جام شہادت نوش کرتے ہیں, بڑے بڑے افسر ہمارے مارے جاتے ہیں, اور یہ یعنی جن کی تربیت پر یعنی برسوں لگے, اور ان کو ہم مائیں جو ہیں ان کے بیٹے جو ان کی کوکھ خالی ہو رہی ہے بیٹوں سے. بالکل. اور یہ جو لوگ ہیں یہ کوئی وہاں پکنک منانے گئے ہیں وہ, اور اگر وہ واپس آ جائیں تو پھر کون بچائے گا دہشت گردوں سے ان لوگوں کو جو ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے ہیں اور بکتے ہیں. دہشت گردی کی آپ نے بات کی ہے, ایک منصوبہ تھا دہشت گردی کا جو 14 اگست کو یعنی کہ بنایا گیا تھا کہ اس پر عمل کیا جائے, مضمون مقصد, لیکن بلوچستان کی جو حکومت ہے, جو وہاں کے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, انہوں نے بر وقت کارروائی کی ہے اور بچا لیا. لیکن سر وہاں سے تشویشناک خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ جو سہولت کار ہے, پی ایچ ڈی یعنی لیکچرار ہے, مطالعہ پاکستان میں پی ایچ ڈی ہے, عثمان غنی 18 گریڈ کا, اس کی اہلیہ وہ بھی جو ہے سرکاری ملازم ہے. اس کے بھائی کے بارے میں کہا جا رہا ہے ریکارڈنگ منصوبے میں ملازم ہے, سرکاری ملازم یعنی کہ ہو کر بھی محرومیوں کی بات کرتے ہیں, اور یہ جو ہے نا سچویشن ہے. وہ اکبر ہمارے یہ جو ہیں سرفراز بگٹی صاحب, انہوں نے آج پریس کانفرنس کی ہے, اس میں بتایا ہے کہ یہ جو لیکچرر ہیں ڈاکٹر قاضی, یہ اپنے موٹر سائیکل پر بٹھا کر خود کش حملہ آور کو ریلوے اسٹیشن تک چھوڑ کے آئے, اور ان کو اسلحہ دیتے تھے, خواتین کو اکساتے تھے, ان کو منظم کرتے تھے, اور ایک گویا کہ بہت بڑا نیٹ ورک ہے اس کا حصہ تھے. بالکل سر, اس کی ڈیٹیل ہم نے شاہد رند صاحب سے لینی ہے, ہمارے ساتھ ہیں, لیکن پہلے جو آپ نے بات کی میں چاہ رہا ہوں کہ سنا دیں کہ سرفراز بگٹی صاحب جو ہیں وہ جو محرومیوں سے متعلق بات کی جاتی ہے اس کا انہوں نے کیا یعنی کہ بتایا اس بارے میں, وہ پہلے دیکھیے ذرا. اکثر اس لڑائی کو
کہ ڈپرائیوڈ ہیں جی بلوچستان کے لوگ. یہ کہاں سے ڈپرائیوڈ ہے؟ امیجن کریں کہ والدہ پینشنر ہیں, ان کی جو اہلیہ ہیں وہ سرکاری ملازمہ ہیں, خود 18 گریڈ میں اسکالرشپ پہ PhD کی ہے, بھائی جو ہے وہ ریکوٹک میں ملازم ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ تو کہیں سے ڈپرائیوڈ نہیں ہے. پہلی دفعہ سیکورٹی فورسز کو اتنی بڑی کامیابی ملی ہے کہ مجید بریگیڈ کا جو یہ سوفسٹیکیٹڈ ٹیئر کا لیڈر تھا وہ یہ قاضی عثمان تھا. اندازہ کریں کہ کتنے بچوں کو سب ووٹ کیا ہوگا اس نے. پھر اس کی اہلیہ بھی استاد ہے, اور جب یہ مریضوں کو لا کے علاج اپنے گھر پہ کراتا تھا ٹیررسٹ کو, تو ظاہر ہے اس کی اہلیہ کو بھی معلوم ہوگا. منظم انداز میں پاکستان کو توڑنے کی سازش کی جا رہی ہے, اور بدقسمتی ہماری یہ ہے وہ نیریٹو اس طرح کا دیا جاتا ہے کہ ہماری انٹیلیجنسیا کنفیوز ہے, ہماری جو مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں کنفیوژن کریٹ کی جاتی ہے, مین سٹریم پولیٹیکل لیڈرشپ میں کنفیوژن پیدا کی جاتی ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ اب ہماری جو ٹریٹمنٹ ہوگی وہ ذرا ڈیفرنٹ ہوگی. کہ آئیے ہمیں انفارم کیجیے آپ کا بچہ چلا گیا, آپ کا بھتیجا چلا گیا, کہ وہ کس تنظیم میں شامل ہو. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو پتہ بھی ہو, وہ معصوم لوگوں کی قتل و غارت بھی کرے, کیمپ سے چھٹی کر کے آپ کے گھر میں بھی آ کے رہے, اس کی بیوی بھی آپ کے ساتھ رہے, بچے بھی آپ اسکول پڑھاتے رہے, اور آپ کہیں جی میں تو بے گناہ ہوں. میں پیرنٹس سے یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں کہ آپ کے بچے کیا کام کرنے جا رہے ہیں, اور انہوں نے کیا کام, کس طرف ان کا فوکس ہے. انہوں نے کہا ہے کہ 2000 سے لے کر 2500 تک جو سرکاری ملازم ہیں ان سے تفتیش کی گئی ہے, وہ زیر تفتیش ہیں, اور جو لوگ یعنی ملزم سمجھے جا رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو وبا ہے نا, وبا پھیل گئی نا, جی ہاں, تو اب اس کو مقابلہ کرنا ہے کہ ریاست کی جو مشینری ہے اس کو مستعد ہونا چاہیے, چوکس ہونا چاہیے. اب یہ جو ہمارے یہ ڈاکٹر ہیں عثمان قاضی, دیکھیے ہماری جو بر صغیر کی روایت ہے وہ تو سیاسی جد و جہد کی ہے. جی ہاں, فرض کریں یہ مطالعہ پاکستان کے اندر انہوں نے PhD کی ہوئی ہے, فرض کریں ان کو یہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ بلوچستان کے حقوق جو ہیں ان کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے, تو اس کے لیے تو پھر ایک سیاسی جد و جہد ہے نا, قانونی جد و جہد ہے. بالکل سر, اعترافی بیان ان کا آج نشر کیا گیا, ذرا دکھائیں وہ عثمان صاحب نے کیا فرمایا ہے, ذرا دیکھیں جی. شاہد رین صاحب بھی سر ہمارے ساتھ ہیں, ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. جی السلام علیکم شاہد رین صاحب. وعلیکم السلام سلمان. شاہ صاحب یہ جو بتائیں کہ یہ تو بڑی ایک تشویش انگیز صورتحال ہے کہ سرکاری افسروں میں اور ملازمین میں اس طریقے سے انفلٹریشن ان لوگوں کی ہو گئی, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا محرک پیسہ ہے یا نظریہ ہے؟ یعنی کوئی ان لوگوں کو خریدا گیا ہے یا ان کے دماغ جو ہیں ان میں زہر بھر دی گئی ہے؟ شامی صاحب تھینک یو, آپ چونکہ بہت ہی مجھ سے سینئر ہیں اور آپ نے بڑے اکیڈمک انداز میں ایک بہت ہی سخت سوال میرے سامنے رکھا ہے. شامی صاحب آپ کے نالج میں ہوگا جب بلوچستان کی صورتحال پر موجودہ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی جب بھی آپ لوگوں سے گفتگو کرتے تھے یا ہماری گورنمنٹ کے لوگ یا ہم سب آپ سے بات کرتے تھے, تو ہمیشہ ہم آپ کو یہ قائل کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ ایک طریقہ کار کے تحت پاکستان کو دولخت کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. لیکن بہت سے ایسے تھاٹس بھی ہوتے تھے جو آپ لوگوں تک آتے تھے کہ نہیں جی یہ حقوق کی جنگ ہے, یہ ڈیپریویشن کی جنگ ہے, یہ پنجاب کا بلوچستان سے استحصال ہے. تو اس قسم کے سوالات ہمیں آپ لوگوں سے سننے کو ملتے تھے. لیکن یہ جو معاملہ ہے اس پروفیسر کا, یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے اور یہ ایک ایگزامپل ہے پاکستان کی جو پولیٹیکل قیادت ہے ان کے سامنے, پاکستان کے میڈیا کے سامنے. یہ آج اس بات کو اسٹیبلش کرتا ہے کہ یہ کوئی استحصال کا معاملہ نہیں ہے, یہ کوئی ڈیپریویشن کی جنگ نہیں ہے. آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ایک ایسا پروفیسر جو کہ پاکستان اسٹڈیز میں ڈاکٹریٹ کرتا ہے, گریڈ 18 میں پاکستان اسٹڈیز پڑھاتا ہے, تو کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں جا سکتی کہ وہ سب ورژن کا کام کر سکتا ہے. ہمیں کریڈٹ دینا ہوگا اپنی سیکیورٹی اداروں کو جو کہ وفاقی تحقیقاتی ادارے ہیں, جو کہ صوبائی تحقیقاتی ادارے ہیں. انہیں ایک لیڈ آج سے چند روز قبل ملی, اس پر انہوں نے انتھک دن رات محنت کی, اور جو سیکیورٹی تھریٹ تھا 14 اگست کے حوالے سے شامی صاحب وہ بہت ہائی تھا. اس لیڈ پر کام کرتے ہوئے اس جسے کہتے ہیں نیٹ ورک تک ہم پہنچے, اور ابھی جو کنفیشنل اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے آیا ہے شامی صاحب, اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹپ آف دا آئس برگ ہے. ہم جن چیزوں کو ابھی تک فورسی کر رہے ہیں, جو چیزیں کچھ ہم آپ کو ابھی تک ریویل نہیں کر رہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے کچھ پروگریس اس کیس میں ہونی ہے, جس کی وجہ سے اس چیزوں کو ہم ابھی میڈیا پر نہیں لا رہے.
آج کی پریس کانفرنس کا مقصد یا میڈیا پہ لانے کا جو ایک اہم وجہ تھی شامی صاحب وہ دو تھی. ایک سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ہمیشہ یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کسی بھی واقعے کی صورت میں کہ جی سیکیورٹی فورسز یا قانون نافذ کرنے والے ادارے کیا کر رہے ہیں. تو ہمیشہ ہم یہ جسٹیفائی کرتے تھے کہ ایسے کئی واقعات ہیں جو انہی سیکیورٹی اداروں نے ناکام بنائے. تو ایک وجہ یہ تھی. دوسری وجہ شامی صاحب سب سے بڑی یہ تھی کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا 11 یا 12 تاریخ کو جب قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اس پروفیسر کو تحویل میں لیا تو اس کے بعد ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی گئی کہ جی بلوچستان میں اب جو پروفیسرز ہیں, جو تعلیم یافتہ طبقہ ہے, پاکستان اسٹڈیز پڑھانے والا پروفیسر ہے, اسے بھی اٹھایا گیا ہے. حالانکہ سفیشینٹ ایویڈنس موجود تھے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس, جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ انہیں گرفتار کیا جائے اور پھر یہ کارروائی کی گئی. تو یہ دو ریزنز تھے جس کی وجہ سے ہم نے ایک انیشل جس کو کہتے ہیں یہ اس کا ٹیزر آپ کہہ سکتے ہیں, ابھی آنے والے دنوں میں شاہد صاحب ماضی میں بھی اس طرح کی جو کارروائیاں ہوئی ہیں دے رہی ہیں. آپ مجھے کریکٹ کیجئے گا, غالباً 2011 میں اسی طرح کسی پروفیسر کو پکڑا گیا تھا. پھر بعد میں کیا ہوا, کیونکہ یہ کہا جاتا ہے جی پروسیکیوشن کمزور تھی, شواہد نہیں تھے, عدالتوں سے لوگ چھوٹ جاتے ہیں. اس بار ٹھیک ہے کہ اعترافی بیان سامنے آ گیا, لیکن کتنی آپ کو امید ہے کہ اس پہ کارروائی ہو سکے گی یا کوئی نیٹ ورک پکڑا جا سکتا ہے؟ سلمان, آپ نے 2011 کے ایک واقعے کا ذکر کیا. سٹی تھانے کے سامنے ایک پروفیسر صاحب جسے کہتے ہیں وہ دستی بم پھینکتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہ ہماری عدالتوں سے ریلیز ہوئے. اسی وجہ سے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی بار بار یہ بات کہتے رہے اور آج بھی انہوں نے پریس کانفرنس میں ایک بات دہرائی ہے کہ وارفیئر میں جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز نے لڑنا ہے, لا فیئر میں جو ہے وہ پولیٹیکل گورنمنٹ نے لڑنا ہے. تو اسی لیے جو 11 ٹیٹرا ای کا جو قانون ہم نے پاس کیا ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو اینٹی ٹیررزم کے لاز ہیں ان کو امپروو کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ میں ہم نے ہیوی انویسٹمنٹ اس وقت کی ہے. اور جو ہمارے نئے قوانین ہیں, اب جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے جو نئے قوانین ہیں اس کے تحت ان کے خلاف مقدمہ ہوگا, اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ جو سفیشینٹ ایویڈنسز قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس موجود ہیں نئے قوانین کے تحت عدالت انہیں تسلیم کرے اور عدالت اس پر اپنا فیصلہ سنائے. لیکن چونکہ ملک میں آزاد عدلیہ ہے, ہم اسے پریشرائز نہیں کر سکتے, لیکن ہم جتنا اپنا کیس بلڈ اپ کر سکتے ہیں. آپ نے بگٹی صاحب کا حوالہ دیا, انہوں نے کہا کہ جی اہل خانہ کو چاہیے کہ حکومت کو اطلاع کرے, ورنہ جو پورا خاندان ہے اسی کو ملوث سمجھا جائے گا. آپ کے خیال میں یہ شاہد صاحب درست ہے بات؟ کیونکہ پاکستان میں تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی گناہ باپ کرتا ہے تو سزا بیٹے کو ملتی ہے, اٹھا کے بیٹے کو لے جاتے ہیں. یہ بھی تو مسائل ہوتے ہیں نا, تو یہ کیسے پھر اس کو آپ بیلنس کر سکیں گے؟ سلمان دیکھیں, اس وقت جس صورتحال کا ہمیں سامنا ہے بلوچستان میں 2 دہائیوں سے دہشت گردی ہے. چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی نے آج کی اپنی پریس کانفرنس میں بھی یہ بات کہی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک لڑکا یا ایک شخص یا اسی فیملی کی مثال لے لیں, ان کے پاس دہشت گرد زخمی حالت میں ٹھہرتے رہے, وہ اپنے کنفیشنل اسٹیٹمنٹ میں بتا رہے ہیں سوسائڈ بامبر ٹھہرتے رہے. یہ کیسے شاہد صاحب معذرت, مجھے ایک کوئک بریک لینی ہے, شاہد صاحب ساتھ رہیے گا, بات آپ جاری رکھیے گا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہد صاحب اس میں ایڈ کر لیجیے گا میرا سوال کہ رابطوں کے لیے دہشت گرد جو ہیں وہ یہ ٹیلی گرام جیسی ایپس استعمال کر رہے تھے, یہ کتنا بڑا چیلنج ہے؟ دیکھیں, یہ بہت بڑا چیلنج ہے, اور اس چیلنج کی ایک مثال یہ لے لیں کہ جب اگست میں ہمارے پاس سیکیورٹی تھریٹس موجود تھے تو ہم نے ایک غیر مقبول سا فیصلہ کیا, صوبے میں 3G اور 4G سروسز کو بند کیا, جس پر ہم پہ تنقید بھی ہوئی. لیکن ہمارے پاس کوئی اور ایسا آپشن نہیں تھا, کیونکہ ماضی میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ دہشت گردی کے کئی ایسے واقعات ہوئے جن میں دہشت گرد تنظیموں نے انٹرنیٹ کے ہونے کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور اس کمیونیکیشن کے نتیجے میں انہوں نے کامیاب کارروائیاں کی. تو اس وقت ہمارے لیے ضروری یہ چیلنج ہے 3G اور 4G سروس کا, لیکن ہم بہت واضح ہیں اس معاملے پہ. 3G اور 4G سروسز پاکستان کے ایک عام شہری کی زندگی سے بڑی نہیں ہے ہمارے لیے, اور اگر کوئی ایسا سیکیورٹی تھریٹ پریویل کرے گا تو یہ سروسز ہم اس وقت تک سسپینڈ رکھیں. تو یہ اور ملازمین بھی زیر تفتیش ہیں یا زیر نگرانی ہیں؟ شامی صاحب, یہ میں آپ کے لیے ایک معلومات میں اضافہ کروں گا کہ موجودہ صوبائی حکومت جب آئی تو انہوں نے یہ دیکھا کہ ماضی کی صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ دہشت گردی کے خلاف اس جو جنگ ہے اس کو سیاسی طور پہ اون نہیں کرتی تھیں. ہم نے ایک پروونشل ایکشن پلان بنایا اور اس میں کئی ایسے لوگ ہمارے سامنے آئے ہیں
جو ہو سکتا ہے بہت بڑے لیول پہ فیسیلیٹیٹر نہ ہوں لیکن چھوٹے لیول پہ اس طرح کی سبورژن کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کی لسٹیں تیار ہو چکی ہیں اور ان کے خلاف جو ڈپارٹمنٹل محکمانہ کارروائیاں ہیں وہ جاری ہیں، اور اگر کسی کے خلاف کوئی سفیشینٹ ایویڈنس اس طرح کا سامنے آیا تو ریاست کو یا صوبائی حکومت کوئی دریغ نہیں کرے گی ان کے خلاف کارروائی کرنے سے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ شاہدرین صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود۔ سر امریکہ سے ذاکر نسیم صاحب ہیں، مسلم لیگ قاف کے رہنما، اچھا، ان کا میسج آیا ہے کہ جی یہ ان کو ہر قیمت پہ سزا ملنی چاہیے، کڑی سے کڑی۔ تو بات ٹھیک ہے، ابھی قانون جو ہے اس کو تو اسٹرینگتھن کیا ہے، اب یہ کوئی آزادی اظہار کا معاملہ نہیں ہے اور اس کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اب ہم دہائی دیتے رہتے ہیں مسنگ پرسن، اور کون سے ایسے ہیں کہ جو خود یعنی کاروائیوں میں مصروف ہیں، خود چھپ گئے ہیں۔ صاحب یہ جو محرومیوں کی بات کرتے ہیں، نہیں محرومی یہ تو سرکاری ملازمت میں تھے، پورا خاندان سر سرکاری ملازمت میں۔ محرومی کا کیا مسئلہ ہے، یا یہ جو آپ کو یہ تو کھلی جنگ ہے، اچھا، اور اسے جنگ کے طور پہ لڑنا پڑے گا، اور ایک جو ہے نا شخص جو ہے اس کو ڈھونڈنا ہوگا اور اس کو کیفر کردار تک پہنچانا ہوگا۔ اس بارے میں تو کوئی کمپرومائز ہو نہیں سکتا اور دو رائے نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے سر، آگے بڑھتے ہیں، ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں جو ایک واقعہ افسوسناک پیش آیا، اس کا ذکر ضروری ہے۔ صحافی خاور حسین ابھی تک یعنی ہاں جی سانگھڑ میں ان کی نماز جنازہ تو سر آج ادا کر دی گئی ہے، لیکن دوسری دفعہ ان کا پوسٹ مارٹم گاڑی میں مردہ پائے گئے، جی ہاں، ہوٹل کے باہر، ریسٹورنٹ کے باہر کہا جا رہا ہے، اور ابھی ظاہر تفتیش چل رہی ہے، بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے۔ شروع میں یہ خبر آئی کہ جی شاید یہ خودکشی ہے، لیکن اب جو ان کے والد صاحب آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہمیں قتل لگ رہا ہے۔ تو والد تو یہ ماننے کو تیار نہیں ہے، جی ہاں، اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور اس کا سراغ لگانا چاہیے۔ کیا جوان آدمی تھا، خوبصورت آدمی تھا، کیسے یعنی خودکشی کے راستے پہ کیسے چل سکتا ہے؟ تو ضرور یعنی کوئی سازش ہے جس کا انہیں نشانہ بنایا گیا، اس کا سراغ لگانا ہماری قانون نافذ کرنے والے اداروں پر لازم ہے، اور جلد از جلد جو ہے یہ تفتیش مکمل ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے شامی صاحب، آنے والے دنوں میں بات تو کرتے رہیں گے، لیکن ابھی 2 منٹ ہیں، میں چاہ رہا ہوں ذرا آپ اس پہ کامنٹ کر دیں۔ جو خبر آئی سہیل وڑائچ صاحب نے جو پہلی ملاقات کی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے، اور اس کے بعد انہوں نے ظاہر ہے کلیئر بھی کر دیا، تبدیلی کی جو باتیں آ رہی تھیں افواہیں اس کو جھوٹ قرار دے دیا، لیکن معافی کی بھی جو ہے وہ انہوں نے سر بات اصل میں یہ جو بات ہے یہ 19 مئی کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ اچھا، یعنی 19 مئی کے جو مقدمات ہیں اور 19 مئی کے جو معاملات ہیں، 9 مئی، 9 مئی کہ جو یعنی وہ جو بلوہ ہوا ہے، حملے ہوئے، ان کے بارے میں ان کا معذرت جو ہے وہ طلب کی جا رہی ہے۔ بہرحال ایک میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب بھی یہ کہتے تھے کہ بھئی یہ تحقیقات کرائی جائے، عدالتی کمیشن بنایا جائے، اور اگر ثابت ہو جائے کہ ہم ذمہ دار ہیں تو پھر ہم معافی مانگ لیں گے۔ لیکن اب ظاہر ہے کہ عدالتوں میں شواہد پیش ہو رہے ہیں اور تو حقائق تو سامنے آ رہے ہیں۔ سر یہ شیخ وقاص اکرم صاحب سمر عباس آپ کے شو میں تھے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 9 مئی کی پورے دن کی CCTV فوٹیج لائیں، 1-2 سیکنڈ کی کاٹ کر فوٹیج مت دیں، اگر جوڈیشل کمیشن میں تحریک انصاف 9 مئی میں ملوث ثابت ہو تو ضرور معذرت کریں گے۔ تو مزید اب سر کون سی فوٹیج چاہیے؟ ساری فوٹیج تو جو ہے وہ دے دی گئی تھی۔ اب 1-2 دن کی منٹ کی کاٹ لیں نہ کاٹ لیں، ان کو بھی چاہیے وقاص اکرم صاحب آپ بھی ذرا ہوش کے نوخن لیں۔ اور بات یہ ہے کہ اس کو تو PTI کو چاہیے تھا اپنے طور پر تحقیق کر لیتی اس کی۔ اچھا، اور اب جو لوگ نعرے لگاتے نظر آ رہے ہیں، حملہ کرتے نظر آ رہے ہیں، جو لوگ جن کے بارے میں کہا سازش کی ہے انہوں نے، اصل معاملہ تو یہ ہے نا کہ آیا کوئی پلانڈ معاملہ تھا یا ان پلانڈ تھا، لیکن جن لوگوں نے سازش کی ہے ان کا سازشی ہونے کا الزام ہے، ان کے بارے میں تو 2 رائے ہو سکتی ہیں، لیکن جو منظر عام پہ نظر آ رہے ہیں، بہرحال ٹھیک ہے ایک راستہ جو ہے وہ کھولا ہے، اس پہ تفصیلی بات پھر کریں گے۔ بالکل کریں گے سر۔ PTI فی الحال تو یہ کہہ رہی ہے کہ جی معافی تم مانگو، بہرحال یہ ان کا رد عمل آیا ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ناظرین اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔